بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ طفیل بن عمر مکہ آ رہے ہیں۔ مکہ کے مشرک یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ طفیل بن عمر اپنے قبیلے دوس کے رئیس تھے۔ دوس عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے ایک کونے میں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی دلیر اور دولت مند تھے۔ اپنی آبادی کے گرد انہوں نے ایک حفاظتی بند بھی تعمیر کر رکھا تھا۔ اس طرح ارد گرد کے علاقوں میں ان کے خوب داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمر دوسی ایک شاعر بھی تھے، حیثیت والے شخص تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سوجھ بوجھ بھی بہت تھی۔ دوسرے بڑے لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے قبیلہ دوس میں ان کی بہت عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرک ان کی آمد کی خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں طفیل بن عمر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اثر نہ لے لے۔ اگر وہ کہیں مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ تھی مکہ کے مشرکین کی پریشانی کی وجہ۔ چنانچہ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ آخر طے کیا کہ طفیل بن عمر کا پرجوش انداز میں استقبال کیا جائے، ان کی خوب خاطر تواضع کی جائے، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ ساتھ ہی انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوب بڑکایا جائے، اتنا ورغلا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات پر کان نہ دھرے۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ جو ہی طفیل مکہ میں آئے، مشرکین نے ان کا زوردار استقبال کیا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے خوب کان بھرے۔ خود بعد میں طفیل بن عمر نے بتایا کہ قریش کا جو آدمی بھی مجھے ملتا تھا وہ یہی کہتا تھا، تم ہمارے مہمان ہو، یہاں کے مقامی حالات سے ناواقف ہو۔ ہم خیر خواہی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مدت سے ہمیں چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ہم میں بے چینی اور الجھنیں پیدا کر دی ہیں۔ ہمارے سب کام گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ اس کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں اور اپنی زبان کے طاقت سے کام لے کر میاں بیوی، باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہیں تم اس کی چال میں نہ آ جاؤ۔ ہمارا دوستانہ مشورہ یہ ہے، اس سے کوئی بات نہ کرو اور نہ اس سے کچھ سنو۔ ان باتوں نے مجھے کچھ اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹونس لی، تاکہ اگر اتفاقاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کی قدرت کے کھیل انوکھے ہیں۔ دوسرے دن طفیل بن عمر صبح سویرے حرم کعبہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت یہ یا تو کانوں میں روئی رکھنا بھول گئے یا روئی نکال گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیات تلاوت کر رہے تھے اور ان کے کانوں میں پڑ گئے، اللہ کا کلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ طفیل بن عمر سوجھ بوجھ والے تھے، اثر لیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل دماغ میں ٹھنڈک دوڑ گئی ہو۔ انہوں نے دل میں کہا، او طفیل، تو کتنا ناسمجھ ہے، قریش کے چکر میں آ گیا۔ کیا تجھ میں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت عطا کی، تو خود دوسرے کی کلام خوبی یا ریب کو پرکھ سکتا ہے۔ پھر کیا مشکل اور الجھن ہے کہ تو خود فیصلہ نہ کر سکے؟ ان سے مل کر معلوم تو کر وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کی بات قبول کرنے کے قابل ہے تو مان لے، ورنہ کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور حرم سے نکل کر چل پڑے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل اچانک سامنے آ گئے اور بولے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھے آپ کی ذات اور آپ کے
دعوت کے بارے میں یہ باتیں کی، ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ کی آواز سنا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ یہ شیریں کلام سن کر طفیل بن عمر پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا کہ پہلے کبھی اس جیسا سنا نہیں تھا۔ بے احتیاط پکار اٹھے، اللہ کی قسم میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا، نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پرحکمت بات سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اسی طرح حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیریں دری کی دری رہ گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ میرے لیے دعا فرمائیے، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے کوئی نشانی عطا فرمائے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا۔ زبردست اندھیرا میں نیچے جانے بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے کی طرف رخ کیا، ان کا چہرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیا خیال آیا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اپنی نشانی چہرے کی بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ اب یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑ کر ہوا کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذوالنور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ گھر پہنچے سب سے پہلے باپ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ پھر قبیلے کی طرف لوٹے۔ پھر انہیں تبلیغ کی، آخر ان کے قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ وہاں ایک بت خانہ ہے، وہ اس میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بتوں کو گرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہاں اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے، وہ تھانے کو تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتخانہ گرانے کی خبر سنائی۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی گئی تو وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں بڑی بہادری سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔